بسم اللہ الرحمن الرحیم. گجرات کا کسائی بھارت کا وزیر اعظم ہے. جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا امریکہ داخلے پر پابندی تھی. یہ آر ایس ایس کا وزیر اعظم ہے. آر ایس ایس گاندھی کی آئیڈیالوجی پر یقین نہیں رکھتی. وہ گاندھی کو بھارت کے فاؤنڈر کے طور پر نہیں دیکھتے. وہ اس دہشت گرد کو اپنا ہیرو مانتے ہیں جس نے گاندھی کو قتل کیا. آپ مقبوضہ جموں کشمیر والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ گجرات کا کسائی اب کشمیر کا کسائی ہے. یہ الفاظ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہیں جناب. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ خطاب یونائیٹڈ نیشن میں کیا. میں اس کا کلپ بھی ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ذرا دکھائیے جی. It's not just for Pakistan, it's for the Muslims in India. We're terrorists whether we're Muslims in Pakistan, and we're terrorists whether we're Muslims in India. I'd like to remind the Honourable Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. I saw yesterday that the Foreign Minister of India was with the UN Secretary General inaugurating a statue of Gandhi. But if the Foreign Minister of India was being honest, then he knows as well as I that the RSS does not believe in Gandhi. Within India, who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their Prime Minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. And I'm not talking about some imaginary past. I'm talking about today. They're not even attempting to wash the blood of people of Gujarat off their hands. For their own election campaigns, they have pardoned. Prime Minister Modi and his government have used their authority to pardon. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ریالٹی چیک دیا جی. اور ریالٹی چیک جا کے دیا انہوں نے امریکہ میں، نیو یارک میں، یونائیٹڈ نیشن میں. تھوڑا سا آگے چلوں گا جی. اور جو بات ہو رہی ہے آج وہ یہ ہے جناب کہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب اب سے کچھ ہی دیر بعد اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دیں گے. وہ تاریخ دیں گے جناب کہ فلاں تاریخ سے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو توڑا جاتا ہے. سو امیڈیٹلی اگر کہا جائے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں تو ایسے نہیں ہوگا. چودھریز آف گجرات کا یہی کنسرن تھا کہ جناب وہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ اسمبلیوں کو ڈیزالو نہ کریں. سو میں اگر دیکھوں اس کو ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ تو میرے خیال میں اٹس اے ون ون سچویشن فار دا چودھریز آف گجرات اینڈ عمران خان صاحب ایز ویل کہ وہ تاریخ دیں گے کہ فلاں تاریخ سے اسمبلیاں ڈیزالو کی جاتی ہیں. سو جو چیزیں پائپ لائن میں ہیں، جو پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، وہ اس وقت تک شاید کمپلیٹ ہو جائیں جو تاریخ دی جائے گی. لیکن اس میں کچھ ہچز آ سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ہچ آ سکتا ہے اور گورنر صاحب کی طرف سے بھی کوئی ہرڈلز کریٹ کیے جا سکتے ہیں. بٹ دین اگین کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ڈیولپ ہونے جا رہی ہے پولیٹیکل سین پہ، پولیٹیکل سینیریو جو بننے جا رہا ہے وہ یہ ہے جناب کہ کسی بھی وقت نواز شریف صاحب کی آمد ہو سکتی ہے. اب نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب بھی مریم بی بی کے ساتھ جلسے جلوس کریں گے. تو اس میں بھی ایک پولیٹیکل سینیریو نیا ڈیولپ ہوگا. اور عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی والے بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ جناب اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. 19-20 کا فرق ضرور پڑ جائے گا میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے سے، لیکن بقول ان کے کوئی 10-20 کا فرق نہیں پڑے گا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. شفقت محمود صاحب بالکل ٹو دا پوائنٹ اور ایک اچھی تصویر پیش کرتے ہیں سارے پولیٹیکل سینیریو کی، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں. یا یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر کی باتیں بہت نپے تلے الفاظ میں رکھ دیتے ہیں. باقی لوگ سمجھنے کے والے جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، باقی لوگ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. جی شفقت محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟
بڑی مہربانی جی، شکریہ. مرال ٹھیک ہے؟ مرال شلال بالکل ٹھیک چل رہا ہے؟ بالکل ٹھیک مراد ہے جی. اچھا، تو کیا اسمبلیاں ڈیزالو ہونے جا رہی ہیں؟ پہلے تو یہ دس دیں. جی آج خان صاحب کچھ دیر میں اناؤنسمنٹ کریں گے، ٹھیک، اور جس میں وہ بتائیں گے، لیکن ڈیزالو کا فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آج عمران خان صاحب بتائیں گے؟ جی وہ اس کی ڈیٹ دیں گے، کس ڈیٹ سے. اچھا، وہ بتائیں گے کہ کس ڈیٹ سے اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، ایسے؟ جی جی اوکے، جی جی بالکل. چلو یہ تو بڑی بریکنگ نیوز دے دیتی تسی شفقت صاحب. تے واٹ آفٹر دیٹ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہوگا جی 90 دن کے اندر. اچھا جی. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے انٹرسٹ میں ہے کہ بجائے کہ 2 صوبوں میں وہ ہو الیکشن، ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ایک جنرل الیکشن جو ہے وہ ہو، اور اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی ڈیزالو کریں اسمبلی اور ایک جنرل الیکشن کی طرف ہم بڑھیں. تو ان کے انٹرسٹ میں کیسے آ گیا شفقت صاحب؟ ان کے انٹرسٹ میں ایسے آ گیا کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائے گا تو ہماری تو گورنمنٹ انشاءاللہ، جس طرح پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی، تو پنجاب میں اور کے پی میں اگلے 5 سال کے لیے ہماری حکومت بن جائے گی. اچھا، اور اگر اگلے 5 سال کے لیے حکومت بن گئی تو پھر نیچرلی اس کا امپیکٹ جو آگے نیشنل الیکشن آ رہا ہے اس پر بھی ہوگا. تو اس شفقت، لیے بہتر نہیں ہے کہ سارا کچھ اکٹھا ہو جائے. اچھا تو شفقت صاحب اس دوران اسمبلیاں، آج آپ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب ڈیٹ دے دیں گے کہ کب سے، کون سی تاریخ سے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی. اب اس سپین کے دوران جب وہ ٹائم دیتے ہیں کہ کس تاریخ کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، اس تاریخ سے تک اور اس درمیان میاں نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک کوئی فرق تو پڑے گا نا جی، کہ نہیں پڑے گا؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں اور اپنے کیسز بھگتیں، اور اپنے جو وہ تو ایک کنوکٹڈ شخص ہے، وہ اپنے لیگل ایشوز کو بھی فیس کریں آ کے. لیکن جہاں تک پولیٹکس کا سوال ہے، ہمیں بلکہ اچھا ہے کہ وہ بھی آئیں اور پولیٹیکلی الیکشن ہارے، تاکہ یہ متھ بھی ختم ہو جائے کہ جی ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں. اچھا، یو تھنک اٹس اے میتھ کہ میاں صاحب کے ساتھ لوگ ہیں. تو واٹ اباؤٹ پنجاب؟ پنجاب تو ہمیشہ جی ان کے میں آپ ساتھ کو رہا ہے. بتاؤں نا، ابھی لیٹسٹ رانا صاحب جو لیٹسٹ سروے آئے ہیں پنجاب میں بھی تحریک انصاف کوئی 60% کی سطح پہ ہے اور نون لیگ کو 20% کی سطح پہ ہے. اچھا، ایک سروے جو ہے نا، مشرف صاحب جب واپس آ رہے تھے نا، تو ایک سروے یا کئی سروے ایسے بھی آئے تھے جس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کی بہت پاپولیرٹی ہے پاکستان کے اندر، اور وہ دوبارہ اگر واپس جائیں گے تو وہ ایک جم غفیر ہوگا ایئرپورٹ پہ، اور وہاں پہ لوگ جناب سمندر کی طرح آ جائیں گے. تو سرویز آپ کے خیال میں ان پہ کاؤنٹ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ سرویز نہیں مانتے تو الیکشن کال کریں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. وائی آر یو پیپل سو کانفیڈنٹ؟ اتنا کانفیڈنس کیوں ہے آپ کے اندر کہ آپ کر اس لیں؟ لیے کہ ہم عوام میں، اس میں رانا صاحب ہم عوام میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے عوام کا کیا ریاکشن ہے. نہیں تو آن دا ادر سائڈ اگر دیکھا جائے تو 11-13 جماعتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، پبلکلی ان کے لیے ٹف ٹائم ہے، پبلک اپیرنس ان کے لیے ٹف ٹائم ہے، پبلکلی گھومنا پھرنا ان کے لیے ٹف ٹائم ہے. بٹ دین اگین دے آر آلسو، دے ڈو ہیو لائک فالوئنگ، ان کا ایک پکا ووٹر ہے ان کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ ان کا بہت سارا پکا ووٹر ٹوٹ گیا ہے، لیکن جو ان کو ووٹ دے گا ان کو دے گا. تو میں دیکھیں نا، ان ساری چیزوں کا اگر کوئی حل ہے تو وہ یہ ہے کہ انتخاب ہو. اگر انتخاب نہیں ہوگا تو پھر تو یہ ساری مفروضے ہیں نا، میں کچھ کہوں گا، آپ کچھ کہیں گے، کوئی اور کچھ کہے گا. تو اس کا بہتر جو حل ہے، اور جو دودھ کا دودھ جیسے میں نے پہلے کہا کہ صاف ہو جائے گا، وہ الیکشن ہے. اچھا، میں دوبارہ اسی چیز پہ آؤں گا جو آپ نے یہاں پہ ایک بریکنگ نیوز دی ہے کہ جناب آج رات کو عمران خان صاحب تاریخ دیں گے کہ کس تاریخ سے دونوں اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی اسمبلیاں چلیں گی لیکن فلاں تاریخ سے اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی.
اب یہ اتنا اسٹریچ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے میں؟ جو اختلافات ہیں یا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو پولیٹیکل اپروچ ہے چودھری برادران کی، وہ کیا چینج ہو گئی ہے یا اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہیں اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور ان کی بھی بات مانی جائے، چودھریوں کی بھی؟ میرا خیال ہے کوئی اتنا لمبا اسٹریچ نہیں ہوگا، اور فرینکلی چودھری صاحبان کے کچھ خدشات ہیں جو اور لوگوں کو بھی ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ایک قسم کی اس حکومت کی کیا کہنا چاہیے سبارڈینیٹ آرگنائزیشن کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے، نون لیگ کے پارٹی کے حساب سے ایکٹ کر رہا ہے، تو لوگوں کو خدشہ تو ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی بیچ میں گڑبڑ کر کے تو الیکشن کو 90 دن میں پوسٹ پون کرے، لیکن آئین اس کے بارے میں کلیئر ہے کہ اگر پروونشل اسمبلی بریک ڈاؤن اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہوگا، اور وہ اس کے بارے میں کوئی وہم نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی تماشا لگائے گی۔ اچھا، تو آپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی ہرڈلز کریٹ کرے گی آپ کے لیے؟ کر سکتی ہے، لیکن قانونی طور پہ کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ کر سکتی ہے، گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ خدشہ ہے کہ جناب آپ اسمبلیز ڈیزالو کریں گے اور تاریخ دیں گے کہ جناب فلاں تاریخ سے اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی، اور تو الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی اس کے پاس کوئی راستہ نکال کے آپ لوگوں کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے، اینڈ یو پیپل آر ویری مچ اویئر آف دیٹ۔ اس کا کوئی آپ نے کوئی بیک اپ پلان رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ کیونکہ دوسری سائڈ پہ اگر میں بات کرتا ہوں لوگوں سے، یعنی کہ نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے، تو وہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے دکھائیں، ہمارے پاس پلان بی موجود ہے۔ آپ کے پاس بھی کوئی پلان ہے؟ دیکھیں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ چودھری صاحبان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کو کچھ خدشات ہیں، اور وہ خدشات کو میں نے آؤٹ لائن کیا، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے اور تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا، انہوں نے مختلف وکلاء سے کنسلٹ کیا ہے، اس میں سابق جج صاحبان جو ہیں ان سے بھی کنسلٹ کیا ہے، تو یہ ایک یونینیمس اوپینین ہے کہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے 90 دن میں الیکشن نہ ہو، کیونکہ وہ آئین کے اندر بڑی کلیئر ایک چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ویسے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کیونکہ ان کا پارٹی بنا ہوا ہے اس لیے شاید کچھ حرکت کرے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا۔ جب آپ لوگ when you people were in power، یعنی کہ پی ٹی آئی واز ان پاور، خان صاحب واز the chief executive of this country، جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن تو یہی کہتا ہے کہ جناب لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے جناب اس طرح ایک چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کریں گے، تو آپ لوگوں نے بھی ویسے ہی کیا۔ تو اس وقت تو آئی بی آپ کے انڈر تھی، مطلب کہ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر تھی ڈائریکٹلی، تو آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ تو ہوگا ڈیفینیٹلی، یعنی کہ خان صاحب کے پاس ڈاؤن لوڈ ہوگا، پھر آپ لوگوں نے مشورہ بھی دیا ہوگا، اور اس وقت آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں تھی اسی چیف کمشنر سے، الیکشن کمشنر سے۔ تو اس وقت اگر پرابلم نہیں تھی تو یہ بعد میں مطلب کہ اس طرح کا ہیو اینڈ کرائے لے کے آنا سامنے، ڈونٹ یو تھنک کہ یو پیپل ور ایکولی انوالوڈ ان میکنگ دا ڈیسیژن؟ جی وی ور انوالوڈ ان میکنگ دا ڈیسیژن، اس میں ہم فیصلہ تو ہمارا ہی تھا، ہمیں ایڈوائز کیا گیا کہ ان صاحب کو لے لیں، وہ ایڈوائس ہم نے مانی، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ ہمیں شاید اس پہ ذرا تھوڑا سا اور غور کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ اچھا چلیں، تو اور اس میں جو ہمیں ایڈوائس آئی تھی مختلف ایجنسیز سے یا مختلف لوگوں کی طرف سے، اس میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا ہوگا، لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، وہ کانسٹنٹلی ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں۔ سو واٹ یو مین ٹو سے از کہ آپ لوگوں کو جو ان پٹ ملی تھی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس سے، یعنی کہ وہ یہ تھی کہ یہ ہی از دا رائٹ گائے فار دا رائٹ جاب راجہ اسکندر سلطان۔ میں صرف انٹیلیجنس کی بات نہیں کر رہا، مختلف لوگ رائے دیتے ہیں نا جی، تو جن کی رائے معتبر سمجھی جاتی تھی انہوں نے رائے دی کہ یہ صاحب ٹھیک ہیں، تو اس لیے وہ اس رائے کو مان لیا گیا۔ مختلف لوگوں سے مراد آپ کی
باجوہ صاحب سے ہے؟ نہیں، میں اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ obviously اتنی امپورٹنٹ عہدہ تھا تو اس میں اور ہم حکومت میں تھے، تو جو حکومت کے اعلیٰ ادارے ہیں یا شخصیات ہیں وہ ضرور اپنا انہوں نے انپٹ دیا ہوگا. اچھا چلیں. اچھا مجھے ایک چیز سمجھا دیں، ادھر کچھ سوالات بھی ساتھ ساتھ لے رہا ہوں میں، اور ایک سوال آیا ہے اس میں اگر آپ جواب دینا چاہیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. یہ شروق طارق، اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں بی بی کا نام تو میں معذرت چاہتا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں جناب سوال ان کا یہ ہے کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے یا کر چکا ہے؟ دیکھیں، ڈیفالٹ اللہ نہ کرے پاکستان کرے، کیونکہ اس کے بہت سارے مضمرات ہیں، لیکن بڑی سچویشن تو اچھی نہیں ہے. اور دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈیفالٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو ہمارے انٹرنیشنل قرضے ہیں وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں، سو اس لحاظ سے تو ڈیفالٹ نہیں ہے. لیکن اگر ایل سی کھلنے میں ڈیفیکلٹی ہے، اگر لوگ جا کے اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ سے پیسے نکالنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پیسے نہیں ملتے، تو یہ ایک بحران کی کیفیت تو ہے. اب اس کو ڈیفالٹ کہیں، بحران کہیں، جو بھی مقرر کہیں، بحران کی کیفیت تو ہے. سو میرا خیال ہے کہ جہاں تک پرائرٹیز کا تعلق ہے، پرائرٹی جو ہے وہ حکومت نے جو لگ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے بیرونی قرضے ہیں وہ دیتے رہیں اور چھوٹی چیزیں بعد میں ٹیکل کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ عملاً بہت بحرانی کیفیت ہے. بحرانی کیفیت ہے، اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ڈیفالٹ کر چکا ہے یا کر رہا ہے. تو اس سے آپ اجتناب کریں گے. انہی بی بی کا شروق طارق صاحبہ کا اسی کا مزید سوال ہے ان کا ایک کہ ڈالر سستا کب ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے، سیاست نہیں. مطلب میں اس کو ذرا سمرائز کر رہا ہوں اس سوال کو. سو ڈالر سستا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، تو یہ لوگوں نے کہا تھا کہ میجیشن ہے، جادوگر ہیں، وہ آئیں گے، روپیہ جو ہے وہ 100 روپے پر لے آئیں گے. وہ وقت ثابت کیا کہ وہ ساری باتیں تھیں. لیکن جب تک اکنامک فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہوتے روپیہ پیچھے نہیں آئے گا. اکنامک فنڈامنٹلز کیا ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں یا آپ کی جو کمائی ہے وہ آپ کی خرچے سے کے برابر ہو یا اس سے بڑھ جائے، اور انٹرنیشنلی آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ صحیح ہو. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کے روپے میں استحکام بھی آئے گا اور اس کی ویلیو نیچے بھی آئے گی. ہم نے جب چھوڑا تھا تو 178 روپے کا ڈالر تھا، اب یہ اوپن مارکیٹ میں 250 کا مل رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اکانومی کو کتنا برباد کیا ہے جو کہ ڈالر اس سطح میں پہنچ گیا. تو اس لیے جہاں تک ڈالر کا واپس آنے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اس کا اکنامک سے تعلق ہے. اور باقی یہ بات صحیح ہے کہ مہنگائی عوام کا ایشو مہنگائی، اور ہم تو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں کیونکہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے مہنگائی کا تو ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں نا. تو انہوں نے تو برباد کر دی ہے ساری جو ہماری اکانومی تھی اور سب کچھ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو کی ترجمانی ہم کر رہے ہیں. اچھا، آپ لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں تو اسی طرح گل خان صاحب ہیں ایک، ان کا بھی ایک سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب تمام سیاستدان عوام کے اصل مسائل پر بات کیوں نہیں کرتے؟ عوام کا اصل مسئلہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے، اسمبلیاں نہیں. So what do you have to say about this one جی؟ نہیں دیکھیں، بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہماری جماعت تو مہنگائی کے اوپر ہم نے اگلے دن ریلیز بھی نکالی ہے، ہم ہر جلسے میں مہنگائی کی بات کرتے ہیں. سو ہم جو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے تو ہمارا تو فرض ہے کہ ہم عوام کے ایشوز، اور ہم عوام کے ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں، مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، اور بھی جو پرابلمز ہیں عوام کی ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، وٹ ایور یو کین ڈو یو آر ڈوئنگ اٹ. جی. اچھا ایک چیز ذرا سمجھائیں مجھے کہ کوئی ہچ آپ کو نظر آتی ہے کمنگ بیک ٹو دا ریزولوشن آف اسمبلیز کے پی کے اور پنجاب کی؟ کے پی کے میں تو آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، پنجاب کی اسمبلی اگر ڈیزالو کرنے نکلتے ہیں آپ تو کوئی آپ کو ہچ نظر آتی ہے گورنر ہاؤس سے ڈلتے ہوئے؟ بعد میں تو آپ کہہ رہے ہیں جناب چیف الیکشن کمشنر جو ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالے، لیکن قانونی طور پہ یا آئینی طور پہ وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اینی ویز، لیکن بیفور دیٹ
کوئی آپ کو ہچ نظر آتی ہے گورنر ہاؤس سے کوئی اس میں ہرڈلز کریٹ کرنے کی، کوئی آپ کو کوئی انڈیکیشنز ہو؟ دیکھیں جی ابھی میرے پاس ایسی کوئی لیگل بات تو نہیں ہے کہ گورنر ہاؤس اس میں کوئی ہچ کریٹ کرے، کیونکہ یہ تو آئین تو بڑا کلیئر ہے کہ چیف منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے. اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کرے گا تو گورنر کے پاس تو ایک صرف پوسٹ آفس ہے، اس نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اسمبلی کو ڈیزالو کر دینا ہے. اور سو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایشو کوئی نہیں ہے. اور جہاں تک چیف منسٹر صاحبان کا تعلق ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا تو خیر ہے ہماری پارٹی کے، لیکن چودھری صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم جس طرح عمران خان صاحب کہیں گے ہم اس طرح کریں گے. جو چودھری صاحب نے لکھ کے دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، جو انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے، یہ جو بھی لفظ اس کو استعمال کر لیں آپ کہ جناب اسمبلیاں خان صاحب توڑ سکتے ہیں، اس پہ کوئی ڈیٹ، کوئی اس پہ کوئی دستخط ہوئے ہوئے؟ بالکل سب کچھ ہے اس پہ. اچھا. اور وہ پورا ایک پراپر سمری اور سب کچھ ہے. اور اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ کوئی انکمپلیٹ ہے یا باقی کچھ ہے. اچھا، یو تھنک دیٹ وہ سارے اس میں پریکاشنری میئرز آپ لوگوں نے لیے ہوئے. اچھا ایک چیز سمجھا دیں، ابھی آپ جب میاں محمد نواز شریف صاحب آتے ہیں پاکستان کے اندر لینڈ کرتے ہیں تو obviously آپ تو بڑے عرصے سے، آپ لوگ پی ٹی آئی والے، عمران خان صاحب تو بڑے عرصے سے جلسے جلوس کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میاں صاحب آئیں گے، مریم بی بی آئیں گی تو وہ بھی جلسے جلوس کریں گی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس چیز کو جو کیمپین ہے، الیکشن کیمپین ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، اس کو کک آف کریں گے. سو جب وہ کریں گے تو 19-20 کا فرق تو پڑے گا جی، ڈیفینیٹلی پڑے گا، کیونکہ ان کی بھی فالوئنگ ہے، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں. سو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو آرٹ ہے، 30-35 سال سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اینڈ دے نو ہاؤ ٹو گو فار الیکشنز. آپ لوگوں کے پاس بھی ایکسپیرینس ہے، بٹ دین اگین اس ایکسپیرینس کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو وہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ میں صرف پنجاب کی حد تک بات کروں گا فی الحال، سو پنجاب کی حد تک اگر میں بات کروں اور الیکشنز پہلے ہو جاتے ہیں، جنرل الیکشن سے پہلے، تو آپ کیا وہاں پہ فگر دیکھتے ہیں یا کیا اپنے لیے دیکھتے ہیں، پرسنٹیج کیا دیکھتے ہیں جو آپ اچیو کر لیں گے پنجاب کی حد تک؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے رانا صاحب کہ نواز شریف آئیں گے تو ان کو جیل جانا پڑے گا، کیونکہ وہ تو قیدی ہیں، ان کو تو سزا ہو چکی ہے اور وہ جیل میں جائیں گے. اس کے بعد اپنی اپیلیں کریں، جو بھی کچھ کریں، وہ لیگل پروسیس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 19-20 کا فرق ضرور پڑے گا ان کے آنے سے، لیکن ہمارا اور نون لیگ کا تو اس وقت 19-20 کا نہیں ہے، 10-20 کا فرق ہے. تو 10 سے یہ 11 ہو بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان کا یہ بھاگ کیوں رہے ہیں الیکشن سے؟ اس لیے بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کو مار پڑے گی، تو اس لیے یہ الیکشن کی طرف آتے نہیں ہیں. اوکے چلیں ٹھیک ہے جی. شفقت صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. شفقت صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ابھی کچھ ہی دیر میں عمران خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی تاریخ دیں گے، اور جو تاریخ ہے وہ بتائی جائے گی کہ اس تاریخ کو اسمبلیاں ڈیزالو ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جانے چاہیے. بٹ دین اگین شفقت صاحب کو ایک کنسرن بھی ہے کہ شاید چیف الیکشن کمشنر جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں ہرڈلز کریٹ کرنے کی کوشش کریں. بٹ شفقت صاحب کہتے ہیں جناب کہ قانونی طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا، آئینی طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ کوئی ایسا وجہ بھی نہیں دیکھتے کہ جناب گورنر کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ پیش آئے اس فیصلے پہ جو کہ عمران خان صاحب ابھی کچھ ہی دیر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی تاریخ دینے جا رہے ہیں. بقول شفقت محمود صاحب کے ان کے جو اختلافات یا مس انڈرسٹینڈنگز یا ایک پیج میں آنے کی بات ہے ایز فار ایز دا ڈیزولیوشن آف پنجاب اسمبلی از کنسرنڈ، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ چودھریوں کے جو کنسرنز تھے وہ ہم نے ایڈریس کر لیے. اور اگر دیکھا جائے تو میں ذرا اس کو دوسرے طریقے سے سم اپ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جناب چودھری برادران یا چودھری پرویز الہی صاحب یا مونس الہی صاحب وہ کہتے رہے جناب کہ اسمبلیاں فوری طور پہ ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے. سو اگر ان کی بات دیکھی جائے تو عمران خان صاحب فوری طور پہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کر رہے. سو اٹس اے ون ون سچویشن فار دا چودھری برادران.
اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہیں عمران خان صاحب، تو وہ اسمبلیاں بھی ڈیزالو کرنے کی تاریخ دے رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک اور واپس آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جی شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ کچھ ہی دیر بعد عمران خان صاحب اعلان کریں گے کہ کس تاریخ کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی. امیڈیٹلی اسمبلیز ڈیزالو نہیں ہو رہی، اور جو خدشات تھے، جو پرابلمز تھیں، جو ایشوز تھے چودھری برادران کے اور پی ٹی آئی کے درمیان یا عمران خان صاحب کے درمیان، ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن سے کوئی نہ کوئی ہرڈلز کریٹ کیے جا سکتے ہیں. اب وہ کیا ہرڈلز ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے، اینڈ واٹ از دا اسٹریٹجی آف نون لیگ یا پیپلز پارٹی ان پنجاب. ابھی کچھ دیر بعد جب عمران خان صاحب اعلان کریں گے کہ اسمبلیز جو ہے تحلیل کی جاتی ہیں، تو اسٹریٹجی کیا ہوگی دوسرے لوگوں کی، ذرا ان سے بھی بات کر لیں گے. لیکن میرے ساتھ زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں، سید حسن مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور شکریہ آپ تشریف لائے. زرتاج بی میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. واٹ نیکسٹ؟ اگر 90 دن کے اندر اندر الیکشن تو ہونے چاہیے کانسٹیٹیوشنلی، بٹ دین اگین ایشوز کھڑے ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. شفقت صاحب اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں. سو اگر اس قسم کے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں تو آر یو گائز ریڈی فار دیٹ؟ جی زرتاج بی جی تھینک یو رانا صاحب. رانا صاحب اس سے پہلے جو ہمارے لیے ہرڈلز اور پاکستان کے عوام کے لیے جو ہرڈلز کریٹ کیے گئے ہیں، 8 مہینے میں جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ تماشا لگایا گیا ہے، لوگوں کی برہنہ ویڈیو کر کے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی ہے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، ان کی بیوی بچوں کے سامنے مارا پیٹا گیا ہے، خواتین کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. 72 FIR لوگوں کے اوپر ہوئی ہے. اور وہاں پہ اس کے بعد جو ان کے وزیر داخلہ ہیں وہ ہر روز پریس کانفرنس میں آ کے لوگوں کو للکارتے ہیں، مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، قتل و غارت کی بات کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ خواتین کے اوپر، بزرگوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر، پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ ہوئی ہے. اور لیکن زرداد بھی میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں کہ جب اعلان ہوگا اس کے بعد جو آپ کی اسٹریٹجی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. جی نہیں، میں رانا صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کیا ہم نے برداشت نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کا فیصلہ کریں گے. بند دروازوں کے پیچھے فیصلہ نہیں ہوگا، کار کی ڈگی میں بیٹھ کے جانے والوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، بوٹ پالش کرنے والوں کا ضمیر فروشی کر کے جو ہے وہ اپنی ضمیر فروشی کرنے کے بعد وہ عوام کا فیصلہ نہیں کریں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہے خان صاحب، انہوں نے اپنی بہادری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے. وہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ عوام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ریزولوشن کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اسٹریٹجی بنانی ہے یا جو کچھ کرنا ہے وہ تو اس امپورٹڈ حکومت نے کرنا ہے. یہ امپورٹڈ حکومت جانے کی یہ کتنی دیر عوام کی عدالت میں جانے سے چھپتے ہیں، یہ کتنی دیر کوئی طریقہ نکال کے، کوئی کارڈ کھیل کے وہ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ روکا جائے جنرل الیکشن سے. کیونکہ ظاہر بات ہے یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، یہ عوام کے پلس کے ذریعے تو آئے ہی نہیں ہے، یہ عوام کے ووٹ کے ذریعے تو آئے نہیں ہے. اور 8 مہینے میں جو پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، جو پاکستان کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین انہوں نے بنایا، تو یہ عوام میں جائیں گے نا. تو یہ تو اب انہوں نے کارڈ کھیلنے ہیں. خان صاحب کے پاس تو ایک ہی کارڈ تھا اور وہ ہے عوام کی طاقت، عوام کی عدالت. خان صاحب وہاں پہ لے گئے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کیا کرتی ہے. پاکستان کا مستقبل یہی ہے کہ 22 کروڑ عوام بیلٹ کے ذریعے اس ملک کا فیصلہ کرے گی. ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے. چلیں آپ تیار ہیں ہر چیز کے لیے. اچھا اب اگر بات کریں حکومت کی تو حکومت تو کہتی ہے جناب ہم تو الیکشنز کے لیے تیار ہیں، ہمارا تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اسمبلیز ڈیزالو کریں، ہمارے پاس پلان بی بھی ہے اور ہم الیکشنز کے لیے بھی تیار ہیں. سو اگر وہ الیکشن کے لیے تیار ہے، اوپر سے میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، تو آپ کو، آپ لوگوں کو یعنی کہ پی ٹی آئی کو پرابلمز نہیں ہوگی؟ مطلب کہ اس میں فرق تو پڑے گا. آپ میاں صاحب واپس آئیں گے، جلسے جلوس کریں گے مریم بی بی کے ساتھ، اور ایک ہارڈ کور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ موجود بھی ہیں نون لیگ کے ساتھ. تو آپ لوگوں کے لیے ٹف ہوگا. اگر میں صرف پنجاب کی اگر میں بات کروں تو جہاں تک رانا صاحب میاں نواز شریف کی بات ہے کہ 3 سال کے بعد اگر ان کو اپنی بیماری سے واقعی، جو وہ کہتے تھے کہ میرے پلیٹلیٹس گرے ہوئے، 3 سال کے بعد اگر وہ واقعی پاکستان آنا چاہتے ہیں تو کہتے نا لک پتا جائے گا.
جس نے گھبرانا ہے وہ خود کو گھبرائے، کیونکہ ان کی پارٹی کا تو اب کوئی سیریس بندہ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے. جو ان 14 پارٹیوں کا اور اسپیشلی پنجاب میں پی ایم ایل این کا ہم نے بائی الیکشن کے اندر حال کیا ہے، یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. چلو اگر فرض کرو یہ بڑا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے آنے سے ان کی سیاست کو کوئی فرق پڑے گا، تو میں تو کیٹیگوریکلی کہتی ہوں کہ کوئی ان کا جو اپنا ٹکٹ ہولڈر ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، پھر اس کے بعد ہنا بٹ ہوں گی، پھر وہ اللہ رکھا پیپسی ہوگا، پھر وہ جی لاہور دا پاوا اختر لاوا ہوگا. باقی سیریس بندہ اسپیشلی جو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نواز شریف کی پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہے، اور جب پنجاب میں ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تو ٹکٹ لینے والے نہیں ہوں گے، تو لہٰذا اگر وہ آ جائیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا وہ سیاست میں واپس آ کے اپنا کوئی مقام پیدا کریں گے، تو اپنی پارٹی کا ان کا معاملہ ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف پچھلے 4 سال سے اور موجودہ 8 مہینے میں ہم نے تو ہمیشہ اپنے پبلک کے اندر رہے، اپنے حلقوں کے اندر رہے. کبھی ہم دوائی کے نام پہ، اور خان صاحب کو تو گولیاں لگی تو وہ دوائی کا بہانہ بنا کر لندن نہیں بھاگے، کہیں نہیں بھاگے. ہم تو ملک میں رہ کے پاکستان میں جینا مرنا ہمارا ہے، ہم نے کچھ نہیں ثابت کرنا. ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہو، اسی لیے ہم عدالت میں جاتے ہیں، اور جس کا عوام کا ڈر خوف نہ ہو نا، وہ کہتا ہے ووٹ کے ذریعے بیلٹ کے ذریعے. اگر آپ کو ڈر خوف نہیں ہے لوگوں کا، یا آپ کو الیکشن میں جانے کا ڈر خوف نہیں ہے، لیکن پھر آپ لوگوں نے ایک یہاں پہ جو ڈیٹ دینے جا رہے ہیں خان صاحب، وہ فوری طور پہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر رہے، وہ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ جناب ڈیٹ دے رہا ہوں میں کہ اس تاریخ کو اسمبلی سے تحلیل کی جائیں گی. امیڈیٹلی وہ بھی تحلیل نہیں کر رہے. سو ڈیفینیٹلی کوئی آپ کے ایشوز تو تھے، اور اس میں وہ عیاں ہیں، اٹس لائک آبویس، وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ لوگوں کے چودھری برادران کے ساتھ ایشوز تھے، ان کی ڈیفرنٹ رائے تھی، آپ کی ڈیفرنٹ رائے ہے، اور لیکن آپ لوگوں نے دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. عمران خان صاحب دے رہے ہیں جناب اسمبلیز کی تاریخ دے رہے ہیں، چودھری برادران بھی یہی کہہ رہے تھے جناب کہ فوری طور پہ مت تحلیل کریں، تو وہ ان کے لیے ون ون سچویشن بن جائے گی. عمران خان صاحب نے کہا تھا جناب کہ اسمبلیز میں تحلیل کروں گا، وہ اعلان کر دیں گے، تاریخ دے دیں گے، ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو جائے گی. سو اٹس لائک اے ون ون سچویشن فار چودھری برادران اینڈ خان صاحب ایز ویل. تو امیڈیٹلی تو آپ لوگ بھی تحلیل نہیں کریں. مرتضی صاحب سے رابطہ ہو گیا، مرتضی صاحب سے پوچھ لیتے. مرتضی صاحب, if you can hear me properly now, don't you think it's a win-win situation for Q League and Khan صاحب also, دونوں کے باتیں مانی جا چکی ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب, گزارش یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنا کون سا حل ہے جی. اب آپ گفتگو سنیں, جب گفتگو شروع ہوگی, جب بات کریں گے تو اس وقت کہیں گے کہ جی یہ سلیکٹڈ اور یہ امپورٹڈ اور یہ انہوں نے 8 مہینے میں بیڑا غرق کر دیا ہے. یا یہ اب آپ بتائیں, یہ جو سال کے 12 موسم تھے یہ ہم نے کہا تھا, یہ جو کووڈ کے 19 پوائنٹس تھے یہ ہم نے کہا تھا. ہم نے تو رانا صاحب آج تک غیر سنجیدہ سیاست کی ہی نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم پہ فائرنگ ہو, ہم پہ بم بلاسٹ ہو اور ہم کہیں جی کہ 4 گول کی جیب سے نکلی ہیں, 4 گولیاں فلاں کی جیب سے نکلی ہیں. ہم نے تو ایسی کبھی بات نہیں کی. ہم نے تو اس ملک میں ہمیشہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے. ہم نے ہمیشہ یہاں پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم کیسے یہ مان لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اسمبلیاں توڑ دو, اسمبلیاں توڑ دو, یہ ختم کر دو, میں حکومت سے باہر ہوں, اس لیے کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے. جو لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہیں کیا وہ پاکستان کے لوگوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتے؟ لیکن اگر آپ لوگ پاکستان کے مرتضی صاحب, اگر آپ لوگ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے مرتضی صاحب. مرتضی صاحب کین یو ہیئر می؟ مرتضی صاحب میں یہ پوچھ رہا کہ اگر تسی عوام اینڈ کر دے ہو تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی گل ہے. میں پیپلز پارٹی دی گل نہیں کر رہا اس ویلے, لیکن میں پی ڈی ایم دی گل کرنا چاہوں گا. لیکن the PDM has not been able to deliver to the masses. عوام کو ڈیلیور ایز سچ نہیں کر سکی. جو مطلب جو بھی پچھلے 8-8.5 مہینے میں ہوا, مطلب وہ تو عوام کی چیخیں نکل آئیں. تو اس میں آپ ٹھیک ہے, جمہوریت اچھی بات ہے, جمہوریت ہونی چاہیے, جمہوریت چلتی رہنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, اور پیپلز پارٹی نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا اس میں جمہوریت کے لیے. بٹ ابھی 8.5 مہینے میں تو ایز سچ کوئی ریلیف نہیں ملا ماسز کو. رانا صاحب
رانا صاحب آپ اگر دیکھیں یہ 8 مہینے میں آپ پچھلے 3.25 سال کا عرصہ بھی ڈالیں، اس 3.25 سال کے اندر اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا ہوا وہ ساروں کے سامنے نہیں ہے. ڈالر 110 سے 180 روپے تک لے کے آئے، پیٹرولیم مصنوعات آپ 100 سے کم تھی ان کو 150 تک لے کے آئے. انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے کہ ہم تو معاہدے اگر IMF کے ساتھ کیے اگر مرتضیٰ صاحب تو معاہدے آپ ری نیگوشیٹ کر لیتے. بی بی آپ بتا دیں. میری بات تو سن لینا جی. وہ معاہدے انہوں نے کیے اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے تو پھر اس معاہدے کی وائلیشن کرتے ہوئے انہوں نے ریٹس کم کیے، جس سے IMF بھی جو ہے وہ ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ ہمارے تو ریاست کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، ہمارے معاہدے جو ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. انہوں نے ہمیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کو آئسولیشن میں لے گئے، پاکستان تنہا ہو گیا، کوئی ہمارا دوست نہیں تھا. چائنا ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتا تھا، انہوں نے سی پیک بند کر دیا اپنی فورن فنڈنگ کے لیے جو انہوں نے وہاں سے مڈل ایسٹ سے لی کسی پرائیویٹ فرم سے، اور اس کے بدلے انہوں نے سارا ہمارا سی پیک بند کر دیا جس کی وجہ سے چائنا بھی ناراض تھا. ان حالات میں جب یہ PDM کی یا الائز کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ساری اپنی جو توانائی اور توجہ ہے وہ عوامی ایشوز کی طرف ہی کی. ہم بی کو نہیں دے پا رہے تو اس کے پیچھے وہ 3.5 پوائنٹ. جی بی بی آپ رسپونڈ دے دیں. جناب یہ کہہ رہے ہیں سی پیک بند آپ نے کرا دیا، چائنا کو ناراض آپ نے کر دیا اور آپ نے 3.5-4 سال کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے ان کو یہ عوام کو یہ ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے اور یہ فیصلے ان کو کرنے پڑے. آپ اوور ٹو یو بی بی. 2 ارب کے انہوں نے بیرونی جو ہے وہ دورے کیے ہیں، زبردستی کا جو ایک وہ وزیر خارجہ بنی گیا ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کے جو سندھ کے اندر اس وقت حالات ہے نا، اس وقت جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو اس وقت رپورٹ ہے، جو اس وقت جتنے بھی اشارے بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سندھ اس وقت ٹاپ پہ کرپشن کے اندر، ایجوکیشن سب سے زیادہ ان کی ٹاپ میں کرپشن ہے، پولیس کے اندر ان کی کرپشن ہے. آپ کو پتا ہے کہ 12 ارب کی گندم جو ہے وہ ان کی چوہے کھا گئی، اور جب ان کا سن ڈوب رہا تھا کے اندر تو ان کے وزراء فرما رہے تھے کہ ہمیں تو وینس یاد آ جاتی ہے، پلیٹیشن مانگی، جس نے کوئی راشن مانگا، جس نے کوئی ٹینٹ مانگا، تو خیر سے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سیلاب زدگان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کرا دیے تھے. بہرحال اگر ان کو پنجاب کی سیاست کرنی تھی یا ان کو کوئی یا ان کا خیال ہے کہ ان کو کوئی ٹکٹ ملے گی، تو جو ان کی گفتگو ہے، جو اس وقت فنڈامنٹل رائٹس جو اس وقت سندھ کے اندر سسپینڈ ہیں، یہ کمال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بی بی کی شہادت کے اوپر ہمیں ووٹ دو، جمہوریت کی قربانی دینے والوں کے لیے ووٹ دو، کمال یہ کہ وہاں پہ ایک سینیٹر اعظم سواتی صاحب کو گھسیٹ کے لے کر چلے گئے. بلوچستان میں اسپیشلی جہاز آیا جہاں پہ سندھ کے عوام کو ایمبولینس نہیں ملی، گدا ریڑی کے اوپر لاشیں وہاں پہ چلی جاتی ہیں. شرجیل میمن کہتا ہے وہ جہاز تو خراب کھڑا ہوا ہے چیف منسٹر کا، جس پہ آپ کہہ رہے ہیں جاتا ہے، وہاں پہ ان کی سیاست چیف منسٹر کا جہاز ہی خراب پوائنٹ میرا یہ ہے کہ میں آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی مجھے کتنا خراب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا صاحب آپ نے جی رانا صاحب آپ نے اس سیاست پوچھی پنجاب کی، انہوں نے پنجاب کا جواب کیا دینا ہے؟ پہلے تو میلہ مویشیہ اور بکرا منڈی جو ضمیر فروشی تھی زرداری صاحب نے لگائی تھی نا سندھ کے عوام کے پیسوں کے اوپر، ظاہری بات ہے وہ سینما کی ٹکٹیں بلیک کرنے سے تو ان کے پاس اربوں روپے نہ، کوئی اور کاروبار تو نہیں ہے، تو یہ وہیں سے پیسے آئے سندھ کے عوام کی ڈیولپمنٹ. بھی آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے and I cannot properly hear you. میں ذرا مرتضیٰ صاحب سے بات کروں. مرتضیٰ صاحب اگر آپ کو آواز آئی اور سمجھ آئی بات کی زرتاج بی بی کی تو آپ کوئی رسپانس دینا چاہیں گے؟ یہ رانا صاحب میں نے کوئی کسی کی ذات پہ بات نہیں کی، انہوں نے پہلے گفتگو جو ہے جس طرح ان کی عادت ہے یہ اسی طرح گفتگو کرتے ہیں اور پھر جب انہیں کوئی رسپونڈ کرے تو پھر یہ تعارف پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو شاید ان کو جو ہے وہ میری کوئی بات بری لگی ہو تو انہیں اپنا رویہ درست کرنا چاہیے. الیکشن لڑ رہے ہیں آج یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں تو ان کو تو یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ پہ گھڑی کا مقدمہ ہے، آپ تو گھڑی نہیں چھوڑتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل جیب کتروں والی حرکتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں.
آپ اتنے سجیدہ پولیٹیشین ہیں, آپ کو بی بی شہید کی جو مثالیں آپ دے رہے ہیں کہ ہم بی بی شہید کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں, ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ بی بی شہید کے نام پہ ہمیں ووٹ ملنا چاہیے. آپ بھی تو ایک ٹانگ ہے دکھا رہے ہیں, 2 مہینہ ہو گیا پورا, گولی لگی نہیں ہے اور ٹانگ آپ دکھا رہے ہیں. آپ کس کی زخمی ٹانگ پہ ووٹ مانگ رہی ہیں؟ میری رانا صاحب, اگر انہوں نے اسی طرح گفتگو کرنی ہے تو پھر میں بھی کرتا رہوں گا. اور میں آج 3ری دفعہ MP ہوں اور اپنے ووٹوں سے جیت کے آتا ہوں. وہ تو مجھے پتہ ہے زرداری صاحب نے آپ کو کیا زبان سکھائی ہے, اور فضل الرحمان صاحب آج کل آپ کو کیا سبق پڑھا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے خواتین کی آپ کس طرح بات کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے. جس کا آج یہ میرے پہ بڑا کر رہی ہیں, یہ تو اس وقت ان کی سیاست شروع بھی نہیں ہوئی تھی جس وقت سے میں سیاست کر رہا ہوں, اور میں جینون پولیٹیکل ورکر ہوں. لیکن اگر یہ زبان غلط استعمال کریں گے تو میرے سے بھی اچھی کی توقع نہیں رکھیں گے کہ میں کوئی ان کے لیے بڑے. چلے مرتضی صاحب, آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. مرتضی صاحب جلدی سے. انہوں نے کس طرح یہ بات انہوں نے کر دی, انہوں نے پہلے خود شروع کی. امپورٹڈ کا لفظ کس نے استعمال کیا تھا؟ میں نے کہا ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہو. جب آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا, جب آپ کو باہر اٹھا کر پھینک دیا گیا, آپ کے اپنے الائز نے آپ کو چھوڑا, آپ کے اتحادیوں نے آپ کو چھوڑا. کون سی ہارس ٹریڈنگ ہو گئی تھی؟ کس PTI کے رکن نے ایک ووٹ بھی ڈالا ہے وہاں پر؟ آپ کو آپ کے اتحادیوں نے چھوڑا, آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے, آپ کی کشمیر فروش پالیسی کی وجہ سے. جب آپ نے کشمیر کا مقدمہ بیچ دیا, اس پہ آپ سرنڈر کر گئے, اس وقت ہم نے چھوڑا. ہم نے تو آج بھی مودی کو للکارا ہے یونائیٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے. میرے چیئرمین نے اور وزیر خارجہ پاکستان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج بھی مودی کو جب آئینہ دکھایا تو PTI کے لوگ جو تھے ٹرینڈ چلا رہے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے. چلیں ویری کوئکلی, آئی گاٹ یور پوائنٹ جی, اس میں کوئی شک نہیں. بلاول صاحب نے آج بڑا اچھا کیس پلیٹ کیا ہے, اور آپ مجھے اس قسم کی ہاں بالکل صحیح بات, بالکل ٹھیک کہا ہے. زرتاج بی بی, ویری کوئکلی, وڈ یو لائک ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر؟ جی, آج کل ان کے استاد محترم جو ہے فضل الرحمان ہے, یہ لوگ کوئی عمر کا واسطہ بتاتا ہے کہ آپ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے اور میں بڑا سینئر ہوں, اور جی میری سیاست تو جب بڑی لمبی تو میری سیاست آپ لوگ کی سیاست ابھی شروع ہوئی ہے. بات یہ کہ عزت سینیارٹی یا سفید بالوں سے نہیں آتی ہے. ان لوگ کے آج کل استاد محترم جو فضل الرحمان ہے, جو ہر وقت گالی گلوچ کرتے ہیں, انہوں کے ہاتھ پہ انہوں نے آج کل بیعت کیا ہے. جہاں تک یہ پرچے والے بلاول کی بات کریں, ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کتنا وہ کھیل رہے ہیں آج کل, کتنا وہ سیاست کارڈ کھیل رہے ہیں. بلوچستان کے اوپر ایک بات کی کہ بلوچستان میں ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے ہیں, بلوچستان کے اوپر اس وقت ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, ہمارے شہید ہو رہے ہیں. بی بی زرتاج بی بی, آپ کا کسی حد تک پارشلی آپ کا پوائنٹ ہے. I'll have to wind up over here because I'm running out of time over here, اور تھوڑا سا پرابلم ہے آواز کا. ہمیں حسن مرتضی صاحب کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, اور آپ کی آواز بھی تھوڑی بریک ہو رہی ہے. پرابلی آپ اس جگہ پہ بیٹھی ہوئی, ایسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پہ ایشوز ہیں, اور مرتضی صاحب بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایشوز ہیں, جہاں پہ وائی فائی کے ایشوز آ رہے ہیں. اینی ویز, اب میرا سوال کچھ اور تھا, جواب کچھ اور چلے گئے, بلیم گیم میں چلی گئی گیم ساری, اور اس پہ مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. اٹس اپ ٹو یو, آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ اس ساری گفتگو میں سے کیا حاصل وصول ہوا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.